18ویں صدی کے آخر میں جب ہندوستان کا بڑا حصہ آہستہ آہستہ برطانوی قبضے میں جا رہا تھا، ایک حکمران ایسا تھا جو آگ کی دیوار بن کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کا نام تھا ٹیپو سلطان، میسور کا سلطان، حیدر علی کا بیٹا، اور وہ شخص جسے انگریز شیر میسور کہا کرتے تھے۔ ٹیپو سلطان صرف ایک جنگجو نہیں تھا، وہ ایک فوجی مسلح، سیاسی مفکر، سچا مسلمان اور سامراج کے خلاف سب سے مضبوط آواز تھا۔ آج ہم جانیں گے ٹیپو سلطان کی مکمل زندگی، پیدائش سے لے کر جنگوں تک، اہداف تک اور آخر کار شہادت تک۔ ٹیپو سلطان کی پیدائش 20 نومبر 1751 کو دیوناہلی میں ہوئی، جو آج کے بنگلور کے قریب واقع ہے۔ ان کا پورا نام تھا سلطان فتح علی صاحب ٹیپو۔ ان کے والد حیدر علی ایک عام سپاہی سے اٹھ کر اپنی بہادری اور صلاحیت سے میسور کے حکمران بنے۔ بچپن ہی سے ٹیپو سلطان کو صرف شہزادہ نہیں بلکہ سپاہی کی طرح تربیت دی گئی۔ انہوں نے تعلیم حاصل کی، عربی، فارسی، اردو، کنڑ، اسلامی علوم، ریاضی، سائنس، عسکری حکمت عملی۔ 15 سال کی عمر میں ہی وہ اپنے والد کے ساتھ میدان جنگ میں اتر چکے تھے۔ حیدر علی نے خود انہیں سکھایا، گھڑ سوار، جنگ، قلعہ بندی، راکٹ ٹوپ، خانہ گریلا، جنگ۔ ٹیپو سلطان ایک بات پر یقین رکھتے تھے، ہندوستان پر کبھی غیر ملکیوں کو حکومت نہیں کرنی چاہیے۔ ٹیپو سلطان نے اپنی پہلی بڑی جنگ 17 سال کی عمر میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف لڑی۔ پہلی اینگلو میسور جنگ 1767 سے 1769 میں انہوں نے مدراس چنئی تک انگریزوں پر حملے کیے اور انہیں حیران کر دیا۔ جنگ ایک معاہدے پر ختم ہوئی اور انگریزوں کو میسور کو ایک بڑی طاقت ماننا پڑا، مگر ٹیپو سلطان کو انگریزوں پر کبھی بھروسہ نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ انگریز دھوکہ دیتے ہیں، معاہدوں کو طاقت بڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ریاستوں کو لڑا کر حکومت کرتے ہیں۔ اسی دن انہوں نے فیصلہ کیا، انگریزوں کو روکا نہ گیا تو ہندوستان غلام بن جائے گا۔ سترہ سو 20 میں دوسری اینگلو میسور جنگ کے دوران حیدر علی کا انتقال ہو گیا، 30 سال کی عمر میں۔ ٹیپو سلطان میسور کے سلطان بنے۔ انہوں نے فوراً فوج کو منظم کیا، قلعے مضبوط کیے، جدید راکٹ تیار کروائے، جاسوسی نظام بنایا، نظام حکومت بہتر کیا۔ وہ صرف جنگجو نہیں بلکہ جدید سوچ رکھنے والے حکمران تھے۔ انہوں نے سڑکیں بنوائیں، نہریں کھدوائیں، ریشم کی صنعت کو فروغ دیا، تجارت بڑھائی، کسانوں کو سہولت دی، اور سب سے بڑھ کر وہ ہندوستان کو آزاد دیکھنا چاہتے تھے۔ پہلی اینگلو میسور جنگ 1767 سے 1769، حیدر علی اور ٹیپو سلطان بمقابلہ انگریز مدراس تک حملہ۔ انگریزوں کو صلح کرنی پڑی۔ دوسری اینگلو میسور جنگ 1780 سے 1784، 1780 میں پولی لور کی جنگ میں ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو بدترین شکست دی۔ یہ برطانوی تاریخ کی سب سے بڑی شکستوں میں سے ایک تھی۔ جنگ معاہدہ منگلور پر ختم ہوئی، انگریزوں نے علاقے واپس کیے، ٹیپو سلطان کو سلطان تسلیم کیا گیا۔ تیسری اینگلو میسور جنگ، اس بار انگریزوں نے مرہٹوں نظام حیدرآباد کو ساتھ ملا لیا، چاروں طرف سے حملہ ہوا اور آخر کار ٹیپو سلطان کو معاہدہ سرنگا پٹم پر دستخط کرنا پڑے۔ انہیں آدھی ریاست دینی پڑی، بھاری تاوان ادا کرنا پڑا، اپنے 2 بیٹے یرغمال دینے پڑے، مگر حوصلہ نہ ٹوٹا۔ چوتھی اینگلو میسور جنگ 1799، یہ آخری جنگ تھی۔ 4 مئی 1799 کو انگریزوں نے سرنگا پٹم کے قلعے پر حملہ کیا۔ ٹیپو سلطان نے بھاگنے سے انکار کر دیا۔ ان کے الفاظ تھے، شیر کی ایک دن کی زندگی،
گیدڑ کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ وہ میدان جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ٹیپو سلطان کا مقصد واضح تھا، برطانوی راج ختم کرنا، ہندوستان کو آزاد رکھنا، ایک طاقتور اسلامی ریاست قائم کرنا، سامراج کے خلاف اتحاد بنانا۔ انہوں نے فرانس، عثمانی خلافت، افغانستان سے رابطہ کیا تاکہ انگریزوں کے خلاف اتحاد بنایا جا سکے۔ کچھ لوگ انہیں ہیرو کہتے ہیں، کچھ ظالم حکمران، مگر ایک بات سب مانتے ہیں، ٹیپو سلطان انگریزوں کا سب سے خطرناک دشمن تھا۔ انگریزوں نے لکھا، ٹیپو سلطان کمپنی کا سب سے بڑا خطرہ ہے۔ ٹیپو سلطان شکست خوردہ نہیں مرا، وہ اپنے وطن کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوا۔ وہ ایک اصول پر جیتا رہا، آزادی زندگی سے زیادہ قیمتی ہے، اور آج بھی شیر میسور کی دھاڑ تاریخ میں گونجتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو یہاں ٹچ کریں اور دیکھیں پاکستان کی تاریخ پر بنی ایک مکمل سیریز، اور یہاں دیکھیں ہلاکو خان کی داستان۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں اور آپ کیوریوسٹی کے اس سفر میں ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔